لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، ذوالحجہ کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری ہفتہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور اس کے بعد پھر محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے انگریزی کیلنڈر کے مطابق جنوری سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی مہینوں میں محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ آغاز سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم الحرام، جو ابھی آنے والا ہے۔ ویسے تو نئے سال کی بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، جب نیا سال آتا ہے تو ہیپی نیو ایئر جس کو آپ سارے بولتے ہیں، بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آخری دن آخری رات پچھلے سال کا جو ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی لحاظ سے اگر دیکھیں تو محرم الحرام جو نئے سال کا آغاز ہے وہ کچھ خوشیوں والا نہیں ہے۔ اس میں دو بہت بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت یکم محرم الحرام، وہی سال کا پہلا دن ہے، اور پھر آگے ایک عشرے کے بعد 10 محرم الحرام، آپ سب جانتے ہیں، سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کربلا میں۔ تو یہ اس لحاظ سے خوشیوں کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ ان کے المناک قسم کا آغاز۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ ابھی دور ہے، اس میں وقت ہے، ایک جمعہ ہمیں اور ملے گا، انشاءاللہ ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن سر دست چونکہ یکم محرم الحرام پہلے آ رہا ہے، اور یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس لیے آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ اگلے جمعے تک ان کا پھر دن ختم ہو جائے گا، پھر آگے کربلا کے واقعات اور امام علی مقام کے واقعات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کے کچھ پہلو دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سارے ہی صحابہ کرام اپنی مثال آپ ہیں، یعنی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے درجات ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب درجے میں برابر ہوں گے، لیکن ہر بندہ اپنے درجے کے مطابق اپنی مثال آپ ہے۔ اور پھر جو خلفائے راشدین ہیں خاص طور پر، وہ تو سارے صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ وہ خلفاء جو ہوئے حضور علیہ السلام کے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین،
ان کے مقامات، ان کے اعزازات ظاہر ہے کہ باقی سارے صحابہ کرام سے بہت زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قرب کا ان کا تعلق تھا وہ بھی اپنا اپنا انداز ہے ہر ایک کا۔ اور میں اکثر آپ کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کا جو مقام، جو مرتبہ، جو اعزاز ہو وہ کھل کے بیان کرنا چاہیے، کسی میں تخصیص نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے زیادہ فضائل ہیں اور اس کے کم فضائل ہیں، نہیں، سب کے زیادہ فضائل ہیں، اور جس کا موقع ہو، جس کا دن ہو، پورے بھرپور طریقے سے کھل کے ان کو داد دینی چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ کیونکہ آج 26 ذوالحجہ ہے اور آج کے دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عین مسجد میں صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہونے کا کسی کو یارہ نہیں تھا۔ ان کا جو مزاج تھا وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق لقب ہی ان کا دیکھ لیں آپ کہ یہ فاروق وہ لقب ہے جو حضور علیہ السلام نے خاص طور پر ان کو عطا فرمایا۔ باقی تو حضرت عثمان غنی ہے نا، ان کا بھی لقب ہے غنی، لیکن وہ ان کی صحابت کی وجہ سے ہے۔ یہ فاروق کا جو لقب ہے یہ ویسے نہیں ہے، یہ خود حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ وہ بھی عجیب واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں حضور نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان کی زندگی بھی، چونکہ دن ان کا خاص طور پہ آج ذوالحجہ، آج ہی کے دن صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے مسجد میں، اور عین سجدے کے عالم میں جب تھے تو ابو لولو فیروز مجوسی ایک تھا، اس نے زہر آلود خنجر کے ساتھ ان کی کمر پر وار کیے تھے۔ یہ سجدے کی حالت میں تھے، صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان کے سامنے تو کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بس یہی آخری طریقہ تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہو تو ان پر وار کیا جائے، ظاہر اس صورت میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ آج 26 ذوالحجہ، اس خیال سے میرا یہ خیال تھا کہ ان کے حوالے سے، چونکہ آج خاص طور پہ دن ہی ان کا ہے تو ان کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی اتنی ہمہ جیت شخصیت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے عجیب عجیب پہلو ہیں ان کی زندگی کے، بہت عجیب۔ اور وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 26 ذوالحجہ ہے آج، تو اس کے بعد 3-4 دن کے بعد محرم شروع ہو جانا ہے، اور محرم جب شروع ہو جائے تو پھر امام علی مقام کے علاوہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے، ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کے دن آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پھر ایک ہی جمعہ رہ جاتا ہے۔ تو ایک جمعے میں اب ان کی اتنی زندگی کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ ان کو اجاگر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تھوڑی تھوڑی جھلک میں آپ کو مختلف چیزوں کی ان کی زندگی کی دکھاؤں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر شعبے میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا جو تعلق وحدانیت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے جو ان کا ہے، اس میں آپ ان کو دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حجر اسود وہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ توحید ان کی دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وحدانیت ان کی دیکھیں کہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے حجر اسود، جو کعبہ شریف کے کونے میں نصب ہے، جس کو سارے چومنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حجر اسود، اس کے بارے میں خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو بوسہ دے گا یا اس کا استلام کرے گا، اس کو سلام کرے گا، چھڑی لگائے گا یا دور سے ہاتھ سے سلام کرے گا تیری سامنے کر کے، قیامت والے دن یہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ اس نے گزرتے ہوئے مجھے ادب سے سلام کیا تھا، آج میں گواہی دیتا ہوں اور میں اس کی سفارش اور شفاعت کرتا ہوں، باری تعالیٰ اس کو بخش دے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، جھوٹا تو ہو نہیں سکتا حضور کا فرمان، لیکن حضرت عمر کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ تعلق اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت اور حضور کی اطاعت کا عالم دیکھیں کہ ایک طرف یہ حدیث موجود ہے کہ یہ قیامت والے دن ہمارا سفارشی ہوگا، ہمارا شفیع ہوگا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جب طواف کرتے ہوئے اسے چومنے لگے تو
تو اس کو مخاطب کر کے فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، بے شک جنت سے آیا ہے لیکن ہے تو پتھر، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتک، اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیرے اوپر اپنے مبارک ہونٹ رکھ کے تمہیں نہ چوما ہوتا تو آج میں بھی تمہیں نہ چومتا۔ میں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو قیامت کے دن میری سفارش کرے گا، بلکہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا مولا نے چوما، اس لیے میں بھی آج ان کی سنت ادا کرتے ہوئے تمہیں چوم رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عجیب عجیب واقعات ان کی زندگی کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فہو ینطق بہ، اللہ رب العالمین نے حق جس چیز کا نام ہے، حق کوئی سچائی اور صحیح بات کرنا، یہ اللہ پاک نے عمر کی زبان پر رکھ دیا ہوا ہے، اس لیے عمر جو بھی بات کہتا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہر حال میں وہ حق ہوتی ہے اور وہ سچ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین کی بات نبی جانتے ہیں، نبیوں پر وہی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے بعد تو نبی آنا کوئی نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی بھی نبی ہوتا، یعنی حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے نا، حضور کے بعد نبوت نہیں ہے، خاتم النبیون حضور علیہ السلام، ختم ہو گئی نبوت، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ عمر وہ شخص ہے کہ اس کی زبان پر اللہ رب العالمین نے حق رکھ دیا ہے، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا بلکہ یہ عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ اتنا عجیب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سادہ جی، ان کا مزاج ایک الگ مزاج تھا، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، کوئی نرم مزاج ہوتے ہیں، کوئی سخت مزاج ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کرنے سے نہیں ہوتی ہیں، طبیعت میں شامل ہوتی ہیں، انسان کی فطرت میں، نیچر میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 4 خلفائے راشدین کی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے، ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان کا وصف کیا بن فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے معاملے میں بہت سخت ہے، اللہ کے دین کے معاملے میں بہت، یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے کیا فرمایا ہوا ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے جو رحم دل انسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ آیت میں کیا آ رہا ہے؟ رحماء بینہم، کافروں کے معاملے میں عمر بہت سخت ہے، لیکن جب آپس کا معاملہ آ جائے مومنین کا، پھر ابو بکر صدیق بہت زیادہ رحم دل ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی نمازوں کے حوالے سے بہت زیادہ، عبادات کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ ان پر غلبہ تھا اس چیز کا، عبادت الہی کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو کہ ہر وقت یہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آگے حضرت عثمان آخری آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا لقب ہی غنی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہیں کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ وہی الفاظ قرآن کریم میں بیان فرمائے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ان 4 خلفائے راشدین کا بہت خوبصورت ایک ایک دو دو جملوں میں تعارف پیش فرمایا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بہت زیادہ سخت۔
کفار کے معاملے میں سخت تو نہیں تھے، مسلمانوں کے بارے میں بھی بہت سخت تھے، لیکن وہ ان کے اسلام لانے کے پہلے کا مسئلہ ہے۔ جب یہ اسلام نہیں لائے تھے، میں کہتا ہوں نا کہ وہ مزاج اپنے اپنے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج تھا۔ اب اسلام سے لانے سے پہلے مزاج لانے کے بعد بھی مزاج تو تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، مزاج اب بھی وہی تھا، لیکن اسلام لانے سے پہلے سب سے بڑے دشمن ان کے مسلمان ہوا کرتے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو سب سے بڑے دشمن پھر ان کے کفار ہوا کرتے تھے۔ مزاج پھر بھی وہی رہا اسلام لانے کے بعد بھی۔ اسی لیے جب نہیں اسلام لائے تھے اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ظاہر بات ہے کہ اسلام جب نہیں لائے تھے تو کفر کی حالت میں تھے، اور اس وقت بھی وہ مزاج ان کا وہی تھا، مسلمانوں کے سخت ترین مخالف۔ حالانکہ قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں اشداء علی الکفار فرمایا کہ کافروں پر سخت، لیکن یہ بات ہے نا، پہلے اسلام لانے سے پہلے ایسے ہی مسلمانوں پر بھی وہ سخت تھے، بہت زیادہ سخت۔ کسی کے بارے میں اگر سن لیتے یہ مسلمانوں کا ہمدرد یا خیر خواہ ہے، اس کو اتنا، بلکہ ان کی ایک لونڈی، ان کی ایک کنیز تھی، خادمہ تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ صرف کچھ ہمدردی رکھتی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، صرف مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہمدردی رکھتی۔ ان کو پتہ چلا جب اس وقت یہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، اس وقت یہ اس دوسری حالت میں تھے، جب یہ پتہ چلا کہ میری کنیز جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی بہت نرمی رکھتی ہے، ہمدردی رکھتی ہے، اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس کو اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ اس کی بینائی ہی چلی گئی، اس حد تک مارا پیٹا۔ یہ صرف اسلام کے ساتھ اگر کسی کی رحم دلی تھی، کسی کی ہمدردی تھی، کسی کی نرمی تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، اور کوئی اسلام اگر لے آتا تو پھر ان کا کیا حال ہوتا تھا، اس کے بارے میں پھر یہ کیا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ خود جب نہیں اسلام لائے تھے تو ان کی اسلام لانے کے بھی دو واقعات ہیں، بڑے ہی عجیب ہیں۔ وہ پہلے کے واقعات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حد تک مسلمانوں کے خلاف سخت تھے۔ یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اسلام میں کیسے لایا، کیا واقعات ہوئے کہ میں اسلام کی طرف راغب ہوا۔ پہلے یہ راغب ہوئے تھے، پھر اسلام لائے تھے۔ تو وہ ایک روایت وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا تھا کہ میں ایک دفعہ حرم شریف میں گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے پاس اکثر قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ کفار قرآن کو تو نہیں مانتے تھے، بلکہ ڈرتے تھے قرآن سے، اکثر کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ سنیں ہی نہ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہیں سننا ہے۔ والغوا فیہ، اور جب کہیں یہ پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے تمہیں اس طرح کو غلبہ حاصل ہو جائے، ورنہ جس کی زبان میں وہ قرآن پڑھا جاتا تھا وہ پھر کفر پر نہیں رہ سکتا تھا، وہ پھر اسلام لے آتا تھا۔ یہ قرآن کا بھی اعجاز تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اپنا معجزہ ہے۔ تو وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حرم شریف میں گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے تھوڑا سا سننے کی کوشش کی کہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ الحاقہ، بڑی خوبصورت مسجع مقفع اس کی آیات ہیں، شاعری جیسے قرآن شاعری نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ ایسے ہیں، ایسی خوبصورتی ہے اس میں کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ شاعری ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ پڑھ رہے تھے، جو کلام وہ لے کر آئے تھے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھ رہے تھے، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں سننے لگ گیا جا کے کیا پڑھ رہے ہیں، تجسس بھی تھا کہ دیکھوں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کچھ کلام پڑھ رہے تھے عربی میں، وہ کلام اتنا دلکش تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں اسلام نہیں لائے، دلکش تھا اور اتنا خوبصورت انداز میں اس کو حضور پڑھ رہے تھے کہ میں ہمتان اس کو سننے میں متوجہ اور مستغرق ہو گیا۔ حالانکہ یہ وہی ہیں جو فرماتے ہیں کہ سننا ہی نہیں ہے قرآن، لیکن قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہو اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہ ہو رہا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر نہ ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں نا حرم شریف کے قراء، شیخ عبد الرحمن سدیس، شیخ سعود شریم،
اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں کرے. وہ جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ عربی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں وہاں پر حرم شریف میں. یہاں بھی ہم سنتے ہیں تو کتنا ہم پر اثر ہوتا ہے. تو خود جب حضور علیہ السلام کی زبان مبارک جن پر وہ قرآن نازل ہوا تھا وہ جب ادا کرتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا. حضور علیہ السلام وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کلام اللہ رب العالمین کا. پڑھنے والے حضور علیہ السلام، زبان مبارک حضور علیہ السلام کی کر جو پڑھا جائے سورہ احقاف مسجع مقفع کلام. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس کو سننے میں منہمک ہو گیا، محو اور متوجہ ہو گیا، اور اتنا خوبصورت کلام مجھے وہ لگا کہ بے اختیار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بہت دفعہ بتایا ہے کہ عرب میں شاعری کا بہت زیادہ رواج ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ اپنے ساتھ بڑے بڑے شاعر لے کے جاتے تھے جب کوئی مناظرہ ہوتا تھا. آج کل ہمارے جو مناظرے ہوتے ہیں علماء کے، اس میں تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن عرب میں جب مناظرہ ہوتا تھا تو وہ گفتگو نہیں ہوتی تھی بلکہ شاعری ہوا کرتی تھی. جس کا شاعر زیادہ بڑا ہوتا تھا وہ فاتح ہو جاتا تھا، وہ مناظرہ جیت جاتا تھا. تو شاعری کا بہت زیادہ ذوق تھا اس زمانے میں، اس لیے وہ عرب ہر طرف اپنے مناظرے کے لیے شاعروں کو ساتھ لے کے جاتے تھے. شاعری کے بہت زیادہ وقت تھی، تو شاعری کی چونکہ وقت بہت زیادہ تھی اور یہ جو کلام خوبصورت حضرت عمر سن رہے تھے تو وہ چونکہ شاعری کی وقت تھی اس لیے ان کے دل میں بے اختیار یہ خیال آیا کہ یہ کسی بہت بڑے شاعر کا کلام ہے. چونکہ ذہان جو شاعری کی طرف ہوا کرتا تھا، ہر طرف سے ان کی جو سوئی ہے وہ رخ کی شاعری پہ ہی آیا کرتی تھی، تو ان کے خیال میں یہ آیا کہ یہ کسی بہت بڑے شاعر کا کلام ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ کسی بڑے شاعر کا کلام ہے. حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم لوگ جو اس کی ایمان پر حقیقت لاتے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میرے دل میں صرف یہ خیال آیا تھا کہ کسی شاعر کا کلام ہے، میں نے زبان سے کچھ بولا بھی نہیں تھا، نہ صرف حضور کو سمجھ گئے تھے اس بات کو، میری بات کو، بلکہ اس کا جواب بھی دے دیا تھا کہ شاعر کا کلام نہیں ہے. تو میں اتنا حیران ہوا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ بندہ تو مجھے کو کاہن معلوم ہوتا ہے. کاہن اس زمانے میں وہ لوگ ہوتے تھے جو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، ہم دلوں کے حال جانتے ہیں. آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، سارا کوئی فراڈ ہوتا ہے، کوئی دل کے حال نہیں جانتا، صرف اللہ رب العالمین غیب جانتا ہے، کوئی کسی کے دلوں کے حال نہیں جان سکتا. لیکن اس زمانے میں ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا جو کاہن ہوتے تھے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے حالات جان لیتے ہیں، ان کے دلوں سے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب شاعری کی حضور نے نفی فرما دی تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو بات کی بھی نہیں تھی لیکن حضور اس بات کو سمجھ بھی گئے تھے، شاعری والی بات کو جواب بھی دے دیا تھا. ایسے پتہ لگتا ہے کہ یہ خود کوئی کاہن ہے جو میرے دل کی بات کو جان گئے ہیں. حضور نے اس سے اگلی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، اور نہ میں کاہن ہوں. قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑے ہو جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میرے دل میں جو خیال آیا وہ حضور نہ صرف جان گئے تھے بلکہ اس سے آگاہ ہو کے مجھے جواب بھی دے دیا تھا. پہلے فرمایا شاعری نہیں ہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کاہن ہے، یہ دل کے حال جانتے ہیں، فرمایا کاہن بھی نہیں ہو، کلام بھی کاہن کا نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ پھر یہ کیا ہے. حضور نے اگلی آیت پر تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو پہلا بیج میرے دل میں اسلام کا بویا گیا تھا وہ یہ واقعہ تھا. اس وقت یہ اسلام لائے نہیں تھے لیکن دل ان کا اسلام کے لیے نرم ہو گیا تھا. یہ دوسری روایت وہ اس سے بھی زیادہ بہت عجیب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جب تک اسلام نہیں لائے تھے مسلمانوں کے سب سے بڑے مخالف، سخت رویہ رکھنے والے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ. ایک دن اس خیال سے گھر سے نکلے، معاذ اللہ اس خیال سے نکلے کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں. اس وقت تو اسلام نہیں لائے ہوئے تھے نا، یہ میں پہلے کا واقعات آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی یہ کتنے سخت تھے اپنے مزاج کے اعتبار سے،
کہ جو آدمی صرف ہمدردی رکھتا تھا کسی مسلمان کے ساتھ اس کو اتنا مارتے تھے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، اور پھر جو آدمی مسلمان ہو جائے وہ ان کا کتنا بڑا مخالف ہوتا تھا، اور پھر جس کی وجہ سے سارے مسلمان ہو رہے تھے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ پھر ان کی مخالفت کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک دن اسی خیال سے تلوار لے کے نکلے کہ آج میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں اس کو قتل کر دوں گا ہر حال میں۔ مزاج تو وہی تھا۔ نکلے باہر، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو، بڑے جوش خروش میں نظر آتے ہو، تلوار اٹھائی ہو۔ فرمایا کہ محمد اس نے ہمارا سارا دین جو ہے تلپٹ کر کے رکھ دی ہے، نیا دین لے کے آ گئے ہے، نئی کتاب لے کے آ گئے ہے، نیا خدا ہمارے سامنے متعارف کرا دیے، اس کی وجہ سے سارے مسئلے بنے ہوئے، تو آج اس خیال سے نکلا ہوں کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین ہے، اسباب وہی بنانے والا ہے۔ یہ راستے میں جو شخص ملا یہ بھی اللہ نے ان سے ملوایا۔ نکلے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے، اپنے انداز میں قتل کرنے کے لیے، جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ آج ان کو قتل کروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ راستے میں وہ بندہ ملا، اس نے کہا کہ بڑے جوش خروش میں نظر آتے ہو، تلوار اٹھائی ہوئی، کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ محمد کو قتل کروں گا، آج نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اس نے کہا کیوں قتل کرو گے، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بتایا کہ نیا اسلام لے کے آگے ہے، نیا دین لے کے آگے ہے، ہمارا جو آبائی دین ہے، ہمارے جو خدا ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے وہ جو نیا دین لے کے آگے ہے اس کی وجہ سے آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کو چھوڑو، محمد کو چھوڑو، تمہاری اپنی جو سگی بہن ہے اور تمہارا جو بہنوئی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لا چکی، تم بڑے جوش خروش میں نکلے اس کو مارنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بعد میں اس کے طرف جانا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، واقعی بات بھی ایسے ہی تھی کہ اپنے گھر کی اب بات آ گئی تھی، ہمشیرہ کی بات آ گئی تھی، بہن کی بات آ گئی تھی۔ چنانچہ اس خیال کو ادھر ہی چھوڑا، حضور کی طرف جانے، اپنے بہن کی گھر کی طرف چل پڑے۔ مزاج تو اب وہی ہے سخت۔ گھر کے پاس پہنچے، باہر دروازہ کھٹکھٹایا، بہن اندر سے سمجھ گئی کہ بھائی آیا ہے بھائی۔ اب بہن ایمان لا چکی تھی، ان کے جو شوہر تھے حضرت عمر کے بہن ہوئی، وہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ ان کے مزاج سے بھی تو وہ دونوں واقف تھے کہ وہ تو معمولی سی ہمدردی بھی کوئی اسلام کے ساتھ رکھے تو اس کو نہیں چھوڑتا میرا بھائی، تو ہم تو مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، شاید اس کو پتہ چل گیا ہے۔ اس وقت چھپ کے اسلام لاتے تھے، سارے ماحول ہی ایسا تھا، کیونکہ اتنے زیادہ مسلمان تو تھے نہیں کہ وہ کھل کے سارا کچھ کرتے، خفیہ طریقے سے ساری تبلیغ ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام جو خفیہ طور پر دار ارقم میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، اندر وہ دونوں ڈر گئے، بہن اور ان کا شوہر۔ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ یہ بھائی جب دروازے پر کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اندر سے کچھ نا آواز سنائی دی، جیسے اندر کوئی پڑھ رہا ہے، تو وہ اندر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، ان کے پاس ایک ورق تھا، اس سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے دونوں، وہ آواز ان کے کانوں میں باہر پڑی۔ ان کو اور زیادہ غصہ آیا، پھر دڑدڑایا دروازہ، انہوں نے کہا کھولو دروازہ۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اور کوئی حل نہیں تھا، یہ اندر گئے، بہن کو بہت زوردار طریقے سے مارا۔ بہن تھی، اب سکی بہن تھی، وہ کیا کر سکتی تھی، بہنیں ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، بھائی طاقتور ہوتے ہیں۔ بہرحال مارا، بہن کو بہت زیادہ مارا، جو ان کے بہن ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ مارا، دونوں کو بہت مارا پیٹا۔ پھر فرمایا کہ اب بتاؤ، میں جب باہر کھڑا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی، تم کچھ پڑھ رہے تھے، وہ دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے وہ ایک ورق تھا ان کے پاس جس پہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات لکھی ہوئی تھی، جو وہ تلاوت، اس وقت قرآن ایسی حالت میں نہیں تھا، میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس کو اکٹھا کیا تھا۔ اس وقت یوں یوں آیات نازل ہوتی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو صحابہ کرام کے پاس جو لکھنے والے کاتب صحابہ کرام تھے، ان کے پاس جو بھی چیز ہوتی تھی وہ اسی وقت اس آیت کو لکھ لیتے تھے، تاکہ بعد میں یاد رہے، بھول نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے کلام وہ مکمل ہو، کوئی بھی چیز رہ نہ جائے۔ تو کبھی اونٹ کی بڑی ساری ہڈی ہوتی تھی، اس پر لکھ لیتے تھے کسی چیز کے ساتھ، کبھی پتوں پر لکھ لیتے تھے، کبھی کوئی ورق مل گیا اس پر لکھ لیا، اس طرح یعنی مختلف چیزوں پہ کچھ آیات لکھی ہوتی تھی۔ تو ان کے پاس ایک پرانا سا ورق تھا جس پہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات جو حضور پر نازل ہوئی تھیں وہ لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے وہ ورق دکھایا، ان کو دیا نہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، تو انہوں نے وہ ورق دکھایا، دیا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے دو، فرمایا کہ نہیں آپ کو نہیں دے سکتی میں، بہن ہے، اب مار بھی کھائی ہوئی ہے، پیٹا بھی ہے حضرت عمر نے، پھر بھی آگے سے فرماتی ہیں کہ نہیں نہیں آپ کو یہ میں نہیں دے سکتی، آپ نے کہا تھا دکھاؤ میں نے دکھا دی ہے، آپ کو دے نہیں سکتی میں، آپ کو دے میں اس صورت میں سکتی ہوں کہ آپ پہلے جا کے نہا کے آئیں گے، نہا دھو کے کپڑے نئے پہن کے پاک صاف ہو کے آئیں گے، پھر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے، ایسے میں کیسے آپ کو دے دوں۔ اب یہ دیکھیے نا ایک حضرت عمر کا مزاج، اب ایک حضرت ان کی بہن ہے حضرت عمر کی، وہ ظاہر ہے کہ کمزور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن حضرت عمر نے جب ان پر سختی کی تو بہن تو پھر حضرت عمر ہی کی تھی، انہوں نے جو آگے سے جواب دیا، انہوں نے آگے سے کہا کہ عمر ایک بات یاد رکھنا، ہم دونوں ایک باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جس کتاب کا تو بیٹا ہے نا، اور تو بہت زیادہ سخت ہے، بہت طاقتور ہے، اور اپنی بات پر ہر حال میں قائم رہتے ہیں، اور اگر اڑ جاتا ہے تو میں تم کو یہ بتاؤں کہ میں بھی کسی اور کی بیٹی نہیں ہوں، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم کو میرے اسلام کا پتہ چل جائے، کیا فائدہ ہوتا، لیکن اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر سونا لو، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنی بات پر ڈٹ چکی ہوں اب، اور جو اسلام میں نے قبول کر لیا ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، اب میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ کیسے کیسے ان لوگوں کے واقعات ہیں، میں کہتا ہوں اسلام ویسے ہی تو نہیں پھیل گیا، اس حد تک جو پھیلا تھا اسلام، آج تو ہم اسلام سے دور بہت ہے نا، یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، باقاعدہ اثر تو ہو چکا تھا، گئے نہا دھو کے کپڑے پہن کے پھر بہن کے پاس آئے، فرمایا کہ وہ جو پڑھ رہی تھی میں نے سنا تھا باہر دروازے پہ، وہ دو اب میں پڑھنا چاہتا ہوں، بس وہ قرآن کریم کی وہ ایک صورت ہے طٰہٰ، اس کی آیات پڑھنی شروع کر دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت ترجمہ، میں کیسے آپ کو بتاؤں۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں حضرت عمر اور آنکھوں سے آنسو۔ اب یہ وہ وقت ہوتا ہے نا، میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہر بندے کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے ایسا انقلاب کا، کوئی ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، کوئی ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے، یہ اب وہ وقت آ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایک وہ وقت اسلام سے پہلے کا کہ اسلام اور مسلمانوں کے شدید ترین مخالف، اب یہ وقت آ چکا تھا کہ وہ کلام پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ اب میں نہیں رہ سکتا، مزید نہیں رہ سکتا، جس نے تمہیں یہ کلمہ پڑھایا ہے مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ اور پھر حضرت وہ اتنے خوش ہوئی ان کی بہن، مار پیٹ تو وہ کر چکے تھے پہلے، وہ پیٹی ہوئی بھی تھی، مار بھی انہوں نے کھائی ہوئی تھی، لیکن اتنی زیادہ ان کو خوشی ہوئی کہ اس کے آنے سے اسلام کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جانتی تھی حضرت عمر کا مزاج، اسلام کے جب مخالف تھے تب بھی شدید تھے، جب اسلام میں آنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ اسلام کو ان کے ساتھ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور کتنی عزتیں عطا ہوں گی، بہت زیادہ خوش ہوئیں، بہت مسرور ہوئیں، اور ان کو بازو سے پکڑ کے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا دیا۔ اب حضور علیہ السلام بھی تو وہ ہے نا جنہوں نے دعا فرمائی تھی، اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ سارے جو پیر ہوتے ہیں ان کے آگے مرید ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعلق ہے کہ حضرت عمر مرید نہیں ہے حضور علیہ السلام کے، مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور نے خود دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ یہ مجھے عطا فرما عمر، اس سے اسلام کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہوگا۔ حضور نے یہ دعا فرمائی، آج حضرت عمر وہاں پر حاضر ہو چکے تھے،
حضور کو اپنی دعا بھی یاد تھی. حضور علیہ السلام نے ان کا یہ بازو پکڑا, کپڑا پکڑا ان کا, اور ایسے زور سے جھٹکا مارا اور فرمایا عمر وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو اللہ کے دین کے لیے جھک جائے. اور ان کی یا رسول اللہ آ گیا ہے وہ وقت, میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں, برائے کرم کلمہ پڑھائیے. حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے بھی ساتھ ہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے عبد اور بندے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے, یہ کلمہ پڑھا آپ انہوں نے. اس سے پہلے صرف 39 لوگ مسلمان تھے. اب دیکھیے پورا مکہ کافر, مکے کی ارد گرد کی ساری آبادیاں کافر, صرف 39 لوگ مسلمان جو دار ارقم میں خفیہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے. میں کہتا تھا نا حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے بھی اپنی انتہاؤں پر تھے, اور اسلام لانے کے بعد اسلام لاتے ساتھ ہی جب کلمہ پڑھ لیا تو پہلی بات حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل, یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم سچ پر ہیں اور وہ کفار باطل پر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے, ہم سچ پر ہے اور وہ باطل پر ہے. حضرت عمر نے اسلام اسی وقت قبول کیا تھا. فرمایا اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جو حق پر ہے وہ تو ساروں کے سامنے جا کے عبادتیں کرے, اور جو باطل پر ہے وہ سب کے سامنے عبادتیں کر رہے ہیں, اور ہم جو حق پر ہے وہ کیوں دار ارقم میں چھپ چھپ کے عبادتیں کر رہے ہیں؟ آج سے ہم بھی یا رسول اللہ کھلے عبادت کریں گے, کسی کی ہمت ہے مجال ہے تو ہمیں روک کے دیکھے. حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے ان کی اس بات پر. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان, وہ بھی مزاج کے اعتبار سے سمجھے کہ دوسرے عمر فاروق ہیں, وہ پہلے ہی مسلمان لا چکے تھے. حضرت عمر نے جب یہ تجویز پیش کی, حضرت حمزہ سب سے زیادہ خوش ہوئے جو وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا ٹھیک کہا تم نے, آؤ آج جا کے حرم شریف میں علل اعلان سارے عبادت کریں گے, دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے جو ہمیں روک سکے. اور پھر حضور علیہ السلام آگے آگے چل لیے, پیچھے 2 صفیں بن گئی, ایک صف کے ایک کنارے پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر, دوسری صف کے دوسرے کونے پر حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے, اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہوئے. عرب سارے جتنے کفار تھے سارے حیران کہ آج ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. ٹوٹل 39 تو بندے تھے, ہمت نہیں ہوتی تھی باہر نکلنے کی, آج کیا ہو گیا ہے کہ علل اعلان نعرے لگاتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں. کچھ لوگ اسلحہ لے کے آئے کہ ان کو روکتے ہیں, لیکن جب دیکھا ایک طرف اللہ کا ایک شیر کھڑا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری طرف اللہ کا دوسرا شیر کھڑا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے ان کو روکنا. وہ پہلا دن تھا, حرم شریف میں علل اعلان اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند ہوئی, انہوں نے عبادات بھی سب کے سامنے کی. حضور علیہ السلام عبادات سے فارغ ہوئے, حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ایسے پکڑا اور فرمایا کہ آج میں تم کو فاروق کا لقب دیتا ہوں, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم نے ایسے کھل کے حرم شریف میں عبادت کی ہو. تیرے آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے, تو نے ان میں فرق کیا, اس لیے آج سے تو فاروق ہے, تو نے فاروق کا حق ادا کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کیا کون کون سے پہلو میں آپ کو ان کی زندگی کا بتاؤں. اتنے زیادہ فتوحات ان کے دور میں ہوئی, 22 لاکھ مربع میل لکھتے ہیں, کچھ 24 لکھتے ہیں, 22-24 لاکھ مربع میل کی فتوحات. اتنے بڑے بادشاہ, اور اللہ سے خوف کا عالم دیکھیں. ہمارے آج کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں, آج کے ہمارے بادشاہ بھی دیکھیں. جو ہمارا بادشاہ پاکستان کا ہی بادشاہ ہوگا نا, ہمارا جو ملک ہے اسی کا بادشاہ ہوگا, کسی دوسرے ملک کا بادشاہ تو نہیں وہ ہوتا نا, اپنے ہی ملک کا بادشاہ ہوگا. کتنی ایک سلطنت ہوگی پاکستان کی. یہ وہ بادشاہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اتنا بڑا بادشاہ, کئی اس میں ملک آ جاتے تھے, اتنا بڑا حکمران. اور جب یہ پتہ چل جائے, حضور علیہ السلام کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا نا کہ اپنے اپنے ان کے تعلق ہیں, جب پتہ چل جائے کہ کسی جگہ میں غلطی پر ہوں تو پھر اتنا بڑا حکمران ہوتے ہوئے بھی ان کی انا ان کو حق تسلیم کرنے سے روکتی نہیں تھی, بلکہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے تھے. مسجد نبوی میں ایک
پر نالا لگا ہوا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ اب بادشاہ بھی ایسے بادشاہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، اور مدینہ شریف کے جو چیف جسٹس تھے ابی ابن کعب ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال صاحب جانتے ہیں کہ ججوں کی پاور کیا ہوتی ہے، اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کی پاور کیا ہوتی ہے۔ چیف جسٹس ابی ابن کعب ابن ثابت، وہ خود حضرت عمر نے وہاں پر تعینات کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر تو بادشاہ تھے نا، امیر المومنین تھے۔ چیف جسٹس بے شک چیف جسٹس ہوں، لیکن ماتحت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بادشاہ جو حضرت عمر تھے۔ لیکن دیکھیے اب وہ عدل و انصاف بھی دیکھیے، اور اپنی غلطی کو ماننا بھی دیکھیے، پھر اس اپنی غلطی کو اس کی جو آگے تلافی کرنا ہے اس کا بھی انداز دیکھیے ذرا۔ کوئی ان کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ آج کے حکمران بھی دیکھیں اور اس حکمران کو بھی دیکھیں۔ مسجد نبوی میں ایک پرنالہ تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان تھے، ان کے گھر کا پرنالہ تھا جس کا پانی مسجد نبوی کی طرف آتا تھا بارش میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور جب آیا تو یہ پرنالہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگوں نے شکایت کی، یہ پرنالہ حضرت عباس کے گھر کے اوپر جو لگا ہوا ہے، اس سے بارش کا پانی مسجد میں آ کے گرتا ہے، تو اس لیے لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، لوگوں کو، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو مہربانی کر کے اس کو اکھاڑ دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ وہاں سے اکھڑوا دیا، حضرت عباس کے مکان سے۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں، اب کیا عجیب انداز ہیں ان کے پیار محبت کے آپس میں بھی۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں۔ حضرت عباس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا حضرت عمر کے خلاف، اور حضرت عمر بادشاہ ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے میرے گھر پہ لگا ہوا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے۔ اب وہ دیکھیں نا عدل و انصاف۔ وہ ابی ابن کعب ابن ثابت جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے حضرت عمر کو ملزم کے طور پر طلب کر لیا، بادشاہ وقت اس کو ملزم کے طور پہ طلب کر لیا۔ حضرت عمر حاضر ہو گئے ان کے سامنے، فرمایا کیوں بلایا ہے مجھے آپ نے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے، حضرت عباس نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بلا وجہ میرے گھر کے اوپر لگا ہوا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو بلایا گیا کہ آپ نے کیوں یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ بلا وجہ نہیں اکھاڑ، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ان کے کپڑے خراب ہوتے تھے اس پانی کی وجہ سے، جو نماز وہاں پر پڑھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ مسجد میں پانی گر رہا ہوتا تھا، اس لیے اکھڑوایا ہے، بلا وجہ نہیں اکھاڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا جان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، تم نے اس لیے اکھاڑ دیا ہے اس پرنالے کو کہ لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، تم زیادہ جانتے ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پر پرنالہ نصب کیا تھا میرے گھر۔ میں وہاں پر بیٹھا تھا، میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پرنالہ وہاں پر نصب کیا۔ اب یہ کتنی بات کی حضرت عمر فاروق، کتنے بڑے حکمران۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حضور کے ہاتھوں کا نصب کرتا ہے، یہ تو آپ ابھی بتا رہے ہیں مجھے، میں ابھی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ابھی جاؤں گا وہاں پر، اور جہاں آپ بیٹھے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کندھوں پر کھڑے ہو کے نصب فرمایا تھا، اب میں وہاں پر بیٹھوں گا اور آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کے وہاں پر نالا خود اپنے ہاتھوں سے نصب کیجیے۔ خطاب کے بیٹے کی کیا مجال کہ حضور کا لگایا وہ پر نالا وہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دے۔ چنانچہ یہ ان کو لے کے گئے، حضرت عمر وہاں نیچے بیٹھے، حضرت حمزہ اوپر کھڑے ہو کے پرنالہ انہوں نے نصب کیا اپنی جگہ پر، اور پھر حضرت عمر کا بازو پکڑ کے فرمایا کہ عمر تو عدل اور انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرا عدل اور انصاف کتنا ہے، مجھے نہ اس پرنالے کی ضرورت ہے نہ اس مکان کی ضرورت ہے، میرے مکان بھی میں پرنالے سمیت تم کو دیتا ہوں، اس میں بھی مسجد کو شامل فرما، مسجد میں شامل کر دوں۔ ایک ایک انداز ان کا آپ دیکھیں، کہاں کہاں میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم بہت دور ہیں اسلام سے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔